ہر ایک زمین ہر ایک زمانہ بطول کا، ہر ایک زمین ہر ایک زمانہ بطول کا، یہ ساری کائنات ہے، یہ ساری کائنات ہے، صدقہ بطول کا، ہر ایک زمین ہر ایک زمانہ بطول کا، تطہیر کی یہ حد ہے کہ کوثر سے دھو کے ہاتھ، تطہیر کی یہ حد ہے کہ کوثر سے دھو کے ہاتھ، جبریل نے جھلایا ہے جھولا بطول کا، ہر ایک زمین ہر ایک زمانہ بطول کا۔ السلام علیکی یا فاطمہ فقلت علیک السلام، قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف، فقال یا فاطمہ ائتنی بالکساء الیمانی فقتینی به، فأتیته بالکساء الیمانی فقتیته به، وصرت انظر الیہ واذا وجهه یتلألأ کأنه البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء، فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء، اللهم صل على محمد وآل محمد، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء، فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء، اللهم صل على محمد وآل محمد، فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال
السلام علیکی یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت وعلیک السلام یا ابا الحسن ویا امیر المؤمنین فقال یا فاطمہ انی اشم عندك رائحة طیبة كأنها رائحة اخی وابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لبائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض
وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فأزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على صلوات پڑھیے. برا جانا مانا ہو میں بہلول دانا ہوں برا جانا مانا ہوں میں بہلول دانا ہوں علی کا دیوانہ ہوں میں بہلول دانا ہوں کرم ہے یہ مجھ پر خدا کا قسم سے در مرتضیٰ کا کرم ہے یہ مجھ پر خدا کا قسم سے در مرتضیٰ کا میں نوکر پرانا ہوں میں بہلول دانا ہوں علی کا دیوانہ ہوں میں بہلول دانا ہوں در سیدہ کا گدا ہوں میں جنت کے گھر بیچتا ہوں در سیدہ کا گدا ہوں میں جنت کے گھر بیچتا ہوں میں زاجن شہانہ ہوں میں بہلول دانا ہوں برا جانا مانا ہوں میں بہلول دانا ہوں. صلوات پڑھیے. پر محمد وآل محمد صلوات. بارے دیگر بواز بلند صلوات.
تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے، تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے، خدا کو جو بھی سجدہ ہو رہا ہے، تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے، تیری چادر کے سائے میں بی بی، تیری چادر کے سائے میں بی بی، خدا والوں کا جلسہ ہو رہا ہے، تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے، اے مفتی روک لے سلمان کو جا، اے مفتی روک لے سلمان کو جا، در زہرا پہ سجدہ ہو رہا ہے، تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے، تیری چکی کے چکر سے بی بی، تیری چکی کے چکر سے بی بی، جہاں کا رزق پورا ہو رہا ہے، تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے، ادھر ماتم پہ فتوے لگ رہے ہیں، ادھر ماتم پہ فتوے لگ رہے ہیں، ادھر ماتم زیادہ ہو رہا ہے، تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے، امام عصر آجا اے خدا را، امام عصر آ جائیں خدا را، علی والوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے، بفیض فاطمہ زہرا تکلم، بفیض فاطمہ زہرا تکلم، تیرے شعروں کا چرچا ہو رہا ہے، تیرے صدقے میں زہرا
ہو رہا ہے. پر محمد والے محمد صلوات. بر محمد وآل محمد صلوات. مومنین کرام، آج شب جمعہ ہے اور اسی مناسبت سے آپ سے درخواست ہے کہ تمام ارواح مومنین اور مومنات اپنے اپنے رشتہ داروں کے لیے جو محروم ہو گئے، خصوصاً حاجی موسیٰ آل عبداللطیف، حاجی فیاض موسیٰ، علامہ نجفی صاحب، علامہ ہاشم رضا صاحب، عباس چاچا، اور ابھی 2 دن پہلے ایک جوان اختر حسین زیدی، اس کی 2 دن پہلے ڈیتھ ہوئی ہے، اور منور بطول ہمارے ایک ماتمی ہیں، ان کی والدہ، محمد نذیر ایک اور ہمارا ماتمی ہے، اس کے والد. ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما. درود بر محمد و آل محمد. مومنین اکرام، منتظمین وادی کبیر کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ جو بھی بہترین پڑھنے والا منقبت، شاعر، عالم، خطیب، جو کوشش کر کے ہم ان کو یہاں بلا سکتے ہیں، مولا نے توفیق دی ہے کہ ہم یہ اس خدمت آپ کی خدمت میں کر رہے ہیں. آج ہمارے درمیان دنیائے شیعت کا ایک وہ شاعر جن کا کلام پڑھنا ہر منقبت خاں اور ہر نوحہ خان سعادت سمجھتا ہے، ہماری درخواست پہ میر تکلم صاحب یہاں تشریف لائے ہیں. ان کا بہت بہت شکریہ. حسب روایت ہماری جو روایت رہی ہے کہ اپنے مہمان کو ہم ایک بوکے یا ایک تحفہ دیتے ہیں اس سلسلے سے پہلے، منقبت سے پہلے، تو میں حسن باقر سے ریکویسٹ کروں گا سکتے ہیں وہ ذرا بک کے لے آنا. تکلم بھائی آئیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآل محمد بلندر صلوات. چلیے اس دوران ایک دو اور معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ یہ جو آپ سجاوٹ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس خوبصورتی کی، اور جو کچھ یہاں پہ ماشاءاللہ جشن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے یہاں یہ سجاوٹ کی گئی ہے، اس میں ہمارا سبتین اور اس کے جو دوسرے دوست ساتھی ہیں سنگت کے، ان سب نے اس کو سجایا ہے. بارگاہ جناب سیدہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان سب کی ان نوکریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ تمام مومنین مومنات جو اس جشن میں شرکت فرما رہے ہیں، پروردگار آپ کی آمد بھی اس کو قبول فرمائیں. اور بھائی میر تکلم جو اتنی دور سے یہاں تشریف لائے ہیں، ان کا پڑھنا اور ان کا یہاں آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. مل کے باواد بلند صلوات پڑھ دیجیے گا. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر کام وقت کے حساب سے اپنی تقریب شروع کی جا سکے، اور آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ حضرات وقت پہ تشریف لے آئے ہیں. تو میں بغیر تاخیر کے ملتمس ہوں بھائی میری تکلم سے تشریف لائیں اور اپنے کلام کا آغاز فرمائیں اپنے دل کی گہرائیوں سے باواد بلند صلوات. شکریہ بھائی ابو ذر، مل کے باواد بلند آ جاؤ. کعبہ عظیم تو ہے
کعبے کی خاک لائق کے سجدہ ضرور ہے، لیکن یہ خاک خاک کے خاک شفا نہیں ہے۔ حیدری حیدری بھرت جناب سیدہ بلند سلوات۔ السلام علیکم یا علی مدد، آپ تمام حضرات کو عید سعید مبارک ہے، اور اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، ہمارا کام ہے، ہم پیدا اس لیے ہوئے، تو شرمندہ نہ کیا کریں۔ بہرحال حسنین اکبر صاحب کا کلام پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ، سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ، سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، نازل دل رسول پر، نازل دل رسول پر جو معجزہ ہوا، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، چرخہ جو کاٹتی ہے تو بنتی ہے آسمان، چکی جو پیستی ہے تو چلتا ہے یہ جہاں، یوں ہاتھ کبریا کا بٹاتی ہے جو صدا، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، قانون کبریا ہے یہ اس کائنات میں، شوہر کا رزق لکھا ہے زوجہ کے ہاتھ میں، تحریر جس کے ہاتھ میں، تحریر جس کے ہاتھ میں ہے رزق مرتضی، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، معصوم کی حدیث ہے سب کو ہے یہ خبر، 14 نقاب نور ہے خالق کے نور پر، پہلا نقاب جو ہے رخ کردگار کا، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، عصمت کا رب نے پاس یوں رکھا کتاب میں، آیات میں بھی ذکر کیا تو حجاب میں، قرآن میں جس کا نام بھی، قرآن میں جس کا نام بھی کھل کر نہیں لکھا، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں
ہاں وہ ہے فاطمہ، زہرا کی عظمتوں کو کیا سمجھے گا یہ بشر، حسنین باغ خلد کے سردار ہے مگر، جنت حسن حسین کی، جنت حسن حسین کی ہے جس کے زیر پا، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ۔ حق تو یہی تھا ہوتا تعارف رسول سے، رشتے مگر گنائے خدا نے بطول سے، جس کے لیے نظام مشیت بدل گیا، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ۔ منگوا کے دو لباس فلک اختیار سے، جس نے حسن حسین کی خواہش کے واسطے، رضوان باغ خلد کو، رضوان باغ خلد کو درزی بنا دیا، ہاں وہ ہے فاطمہ۔ نازل دل رسول پر، نازل دل رسول پر جو معجزہ ہوا، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مومنین کرام، ایک چھوٹی سی درخواست اور ہے کہ انشاءاللہ کہ جب میر تکلم صاحب اپنا کلام ختم کر لیں گے، اس کے بعد یہاں دعا امام زمانہ پڑھائی جائے گی اور اس کے بعد کیک کٹنگ ہوگی۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ جب اختتام ہو جائے جشن کا تو تھوڑی سی تشریف رکھیے گا تاکہ ہر کام خوش لبولی سے انجام دے دیا جائے۔ میں ملتمس ہوں بھائی میر تکلم سے تشریف لائیں۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بغض میں حسنین کے کہتا ہے ہم سے معترض، بغض میں حسنین کے کہتا ہے ہم سے معترض، خلد میں درزی نہ تھے کپڑے کہاں سے آ گئے، خلد میں درزی نہ تھے کپڑے کہاں سے آ گئے، اور عرش سے دمبے کو آنے کو بتاتا ہے بجا، اور عرش سے دمبے کو آنے کو بتاتا ہے بجا، جب نہ تھے درزی تو چرواہے کہاں سے آ گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین بر محمد و آل محمد صلوات۔ سب سے پہلے تو آپ حضرات کے توسل سے بارگاہ خداوندی میں سجدہ شکر کہ آپ حضرات کے توسل سے اور پنجتن کی توفیق سے یہ موقع حاصل ہوا کہ آپ حضرات کے درمیان مخدومہ عالم کی ثنا کر سکوں، اور اس کے بعد وادی کبیر بارگاہ کے تمام منتظمین اور بالاخص ہمارے محترم جناب جمیل جیدی صاحب کا انتہائی ممنون اور متشکر کہ انہیں خاکسار کو اس قابل سمجھا کہ آپ حضرات کے درمیان جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں وہ آپ حضرات کے توسل سے شہزادی کی بارگاہ میں نظر کروں۔ مولا ہمارا آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے اور یہاں کے بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ سب سے اہم دعا آج شب عید کی یہی ہے کہ یہ جشن
ہمیں جلد از جلد امام زمانہ کی ظاہری صدارت میں مولا نصیب فرمائیں. ہم ان کے قدموں میں کھڑے ہو کے ان کی جدہ کی ثنا سنائیں, آپ علی علی کے نعرے لگائیں, تو پھر جشن کرنے کا حقیقی مزہ. ایک ذرا صلوات سب مل کے پڑھ دیجئے محمد والے. یا ذرا سا آپ حضرات قریب ہو جائیں گے تو مجھے ذرا آسانی ہو جائے گی, تاکہ جو ہے وہ ذرا گیدر ہو جائیں گے تو اور مزید فضا بن جائے گی. جزاک اللہ. حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند کر صلوات. اپنی ہر نوکری کا آغاز, پڑھنے کا آغاز, کلام کا آغاز امام زمانہ کی بارگاہ سے کرتا ہوں, تو 4 مصرے پہلے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. یہ جو میں اور آپ سرکار کی زیارت پڑھتے ہیں, اس کی سبب اور اس کے علت تو بہت زیادہ اور عرفاء علماء نے جو بتائیں وہ ہوں گے. میری سمجھ میں جو آیا وہ میں پیش کرتا ہوں 4 مصروں میں, کہ ہم کیوں پڑھتے ہیں سرکار کی زیارت. دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے, دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے, میں مستحب نہیں کہتا یہ کام واجب ہے. دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے, میں مستحب نہیں کہتا یہ کام واجب ہے. سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا, میں جانتا ہوں جواب سلام واجب. سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا, میں جانتا ہوں جواب سلام واجب ہے. 4 مصرے اور مولا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. سرکار کے آنے کے بعد کا منظر آپ نے سنا ہوگا, کعبے پہ تشریف لائیں گے, اسی حوالے سے 4 مصرے نظر کرتا ہوں. اس عرصہ غیبت کو کیوں رب نے بڑھایا ہے, اس عرصہ غیبت کو, دوسرا مصرع بہت قابل توجہ ہے. اس عرصہ غیبت کو کیوں رب نے بڑھایا ہے, شبیر کے لشکر میں کیا ہر نہیں آیا ہے. اس عرصہ غیبت کو کیوں رب نے بڑھایا ہے, شبیر کے لشکر میں کیا ہر نہیں آیا ہے. وہ دیکھیے کعبے کی چھت پر ہیں کھڑے مہدی, وہ دیکھیے کعبے کی چھت پر ہیں کھڑے مہدی, دادا جہاں اترا تھا پوتا وہیں آیا. یا علی سلامت رہیے, آباد رہیے. بس اتنا سے ساتھ دیتے آئیے تو انشاءاللہ میں اپنے مقررہ وقت میں اس ڈیوٹی کو تمام کروں گا. آغاز کرتے ہیں. واہ شاباش, بے شک ایسا ہی ہے. تو مخدومہ عالم کی بارگاہ میں آج عید ہے, اماموں کی عید ہے, تو میں شہزادی کی بارگاہ کا آغاز کرتا ہوں. 4 مصرے میں اور آپ سبھی, بلکہ آج تو شب جمعہ ہے, آج تو بالخصوص سب حدیث قصہ تلاوت فرماتے ہیں. وہ ایک فقرہ ہے حدیث قصہ میں, ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اس حوالے سے 4 مصرے پیش کرتا ہوں. فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے, فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے, بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے, بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے. اب وہ فقرہ, باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے مگر, یہ حدیث کا یہ فقرہ ہے نا, یہ فاطمہ ہے, یہ ان کا شوہر ہے, یہ ان کے بابا ہیں, یہ ان کے بیٹے ہیں. باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے مگر یہ وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان ہے. یا یہ وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان ہے. 4 مصرے اور بی بی کے رومال کے حوالے سے نظر کرتا ہوں. آپ آوازہ ہو جائیں تاکہ میں منقبت نظر کروں. یہ جو بی بی کا رومال ہے, اس کی کیا قیمت, اس کی کیا حیثیت ہے, یہ 4 مصروں میں نظر کرتا ہوں. جب ہر چلا تھا باندھ کے رومال فاطمہ,
جب ہر چلا تھا باندھ کے رومال فاطمہ، تاریخ نے وہ لمحہ لیا سال بیچ کر. جیتے رہیے. آپ کے کیا کہنے ہیں؟ جب ہر چلا تھا باندھ کے رومال فاطمہ، تاریخ نے وہ لمحہ لیا سال بیچ کر، ہاتھوں کو جوڑ کر یہی کہتا تھا ہر نبی، اے ہر مجھے خرید لے رومال بھی. جیتے رہیے. یا آپ کے کیا کہنے؟ جیتے رہیے. منقبت بی بی کی نظر کرتا ہوں. مطلع امام زمانہ کے حوالے سے یہ آپ سب کی میرے دل کی خواہش ہے، رخ سے اب پردہ ہٹا دو واسطہ زہرا کا ہے. رخ سے اب پردہ ہٹا دو واسطہ زہرا کا ہے، آج تو موقع ظہور فاطمہ زہرا کا ہے. رخ سے اب پردہ ہٹا دو واسطہ زہرا کا ہے، آج تو موقع ظہور فاطمہ زہرا کا ہے. ایک نصیری کا خدا ہے، ایک خدا زہرا کا ہے. ایک نصیری کا خدا ہے، ایک خدا زہرا کا ہے. دو خداؤں کو مسلسل آسرا زہرا کا. ایک نصیری کا خدا ہے، ایک خدا زہرا کا ہے. دو خداؤں کو مسلسل آسرا زہرا کا ہے. شعر نظر کرتا ہوں. بے نیازوں میں کہیں آپس میں ہوتا ہے حساب، بے نیازوں میں کہیں آپس میں ہوتا ہے حساب، جو خدا کا ہے سمجھ لے فاطمہ زہرا کا. بے نیازوں میں کہیں آپس میں ہوتا ہے حساب، جو خدا کا ہے سمجھ لے فاطمہ زہرا کا ہے. کھل کے کرتا ہے تبرہ غاصبوں پہ دار سے، یہ یقیناً کوئی نوکر سر پھرا زہرا کا. کھل کے کرتا ہے تبرہ، کھل کے کرتا ہے تبرہ غاصبوں پہ دار سے، یہ یقیناً کوئی نوکر سر پھرا زہرا کا ہے. اس مقام پر سورہ کوثر کی تختی ہے لگی. اس مقام پر آپ مجھ سے بہتر تاریخ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائے. اس مقام پر سورہ کوثر کی تختی ہے لگی، اے خدائے لم یزل کعبہ بھی کیا زہرا کا ہے. اس مقام پر سورہ کوثر کی تختی ہے لگی. جیتے رہیے. اے خدائے لم یزل کعبہ بھی کیا زہرا کا ہے، رکھ کے بت کعبے میں سمجھے تھے تمہارا ہو گیا. رکھ کے بت کعبے میں سمجھے تھے تمہارا ہو گیا، غاصبوں باغ فدق زہرا کا تھا زہرا کا. یا جیتے رہیے. سلامت رہیے. علی ہے. جیتے رہیے. رکھ کے بت کعبے میں سمجھے تھے تمہارا ہو گیا، غاصبوں باغ فدق زہرا کا تھا زہرا کا ہے. آخری شعر اس منقبت کا نظر کرتا ہوں. شعر دیکھیے گا ابو ذر صاحب. شعر نظر کرتا ہوں. باب توبہ بن گیا ہے کربلا کے بعد ہر، باب توبہ بن گیا ہے کربلا کے بعد ہر، جس کو چاہے بخش دے بخشا ہوا زہرا. جیتے رہیے. باب علی 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 ہم سب کا مولا سلوات.
جیتے رہے آپ, سلامت رکھیں مولا. آپ کی معرفت میں مولا شہزادی اور اضافہ فرمائے. کیا خوب سن رہے ہیں. اور بی بی کی منقبت نظر کرتا ہوں کہ آپ سب جانتے ہیں جو عدالتوں میں جو وکلا کا لباس ہوتا ہے, اس حوالے سے میں ذرا ایک مطلب نظر کرتا ہوں. ذرا دیکھیے, لباس سوگ ہے پہنے ہوئے وہ ایک مدت سے. ایسے لباس سوگ ہے, کیوں لباس سوگ ہے پہنے ہوئے وہ ایک مدت سے, ہوا ہے فیصلہ کوئی غلط ایسا عدالت. جیتے رہیے. لباس سوگ ہے پہنے ہوئے وہ ایک مدت سے, ہوا ہے فیصلہ کوئی غلط ایسا عدالت سے. تصور بھی نہ کرنا ہمسری کا اہل رحمت سے. تصور بھی نہ کرنا ہمسری کا اہل رحمت سے, کہیں ایسا نہ ہو تم بھی نکالے جاؤ جنت سے. کہیں ایسا نہ ہو تم بھی نکالے جاؤ جنت سے. وہ آدم تھے لباس ان سے اتروایا تھا جنت کا. اللہ نے کہہ دیا تھا آدم یہ کپڑے پہن کے زمین پہ نہیں جا سکتے, یہاں کی چیز یہیں رہے گی, یہ قانون ہے جنت کا. لیکن وہ آدم تھے, وہ آدم تھے لباس ان سے اتروایا تھا جنت کا. یہ بیٹے فاطمہ کے ہیں لباس آئیں گے جنت. وہ آدم تھے لباس ان سے اتروایا تھا جنت کا. یہ بیٹے فاطمہ کے ہیں لباس آئیں گے جنت سے. بس ایک اشارہ ہے آپ سمجھ جائیں گے. جواب ان کے سلاموں کا بھلا کیوں دیتی شہزادی. جواب ان کے سلام, مصدر شریعت کی بیٹی ہے, جانتی ہیں کہ جواب سلام واجب ہے, تو سلام کا جواب کیوں نہیں ہے. جواب ان کے سلاموں کا بھلا کیوں دیتی شہزادی. وہ کافر ہو گئے تھے کیا تعلق تھا شریعت. وہ کافر ہو گئے تھے کیا تعلق تھا شریعت سے. شیر نظر آپ مولائی ماتمی عزاداروں کی نظر کرتا ہوں کہ فرشتے کھینچ کے لے جا رہے ہیں ان کو جنت میں. زبردستی فرشتے کھینچ کے لے جا رہے ہیں ان کو جنت میں. یہ ماتم دار اٹھتے ہی نہیں زہرا کی تربت. سلامت رہیے. علی ہے, جیتے رہیے. فرشتے کھینچ کے لے جا رہے ہیں ان کو جنت میں. یہ ماتم دار اٹھتے ہی نہیں زہرا کی تربت سے. وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں. تمام یہ آ گئی تو میں پیش کر دیتا ہوں, آپ نے سنی بھی. وہ گھر کے تمہاری حیثیت کیا ماتم بے شک روکو گے. عہد سے بھاگنے والوں کما اور زنجیر روکو گے. عہد سے بھاگنے والوں کما اور زنجیر روکو گے. خدا اس ساری دنیا کو عزاداروں سے بھر دے گا. تم کہاں تک دعائے مادر شبیر. کیا بات, جیتے رہیے. جیتے رہیے. وہ گھر کے حکم جہاں, ایک دو شعر شاید میں نئے آپ کو سناؤں اس میں. وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے عجیب بات ہے. وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں, تمام کام وہیں سے خدا کے چلتے. تمام کام وہیں سے خدا کے چلتے ہیں. شعر نظر کرتا ہوں آپ کے لیے. زمین پر تیری چوکھٹ جو چوم لیتے ہیں,
زمین پر تیری چوکھٹ جو چوم لیتے ہیں وہ آسمان سے نظریں ملا کے چلتے. زمین پر تیری چوکھٹ جو چوم لیتے ہیں وہ آسمان سے نظریں ملا کے چلتے ہیں. یہ کیسی راہ گزر ہے, یہ کون سا گھر ہے, یہ کیسی راہ گزر ہے, یہ کون سا گھر ہے, یہاں رسول بھی سر کو جھکا کے چل. آیا یہ کیسی راہ گزر ہے, یہ کون سا گھر ہے, یہاں رسول بھی سر کو جھکا کے چلتے ہیں. درے بطول سے جو لوگ لو لگاتے ہیں, درے بطول سے جو لوگ لو لگاتے ہیں, چراغ دوش ہوا پر جلا کے چلتے. چراغ دوش ہوا پر جلا کے چلتے ہیں کہ جیسے ہاتھ میں المائدہ کا سورہ ہو چلتے. کہ جیسے ہاتھ میں المائدہ کا سورہ ہو, ملک یوں روٹیاں تیری اٹھا کے چلتے ہیں. شعر نظر کرتا ہوں. جبیں پہ فخر سے رومال سیدہ باندھے, جبیں پہ فخر سے رومال سیدہ باندھے, امام والوں میں ہر مسکرا کے چلتے. جیتے رہیے. جبیں پہ فخر سے جبیں پہ فخر, کیا منظر ہے یہ. اچھا میں پڑھ دوں. جبیں پہ فخر سے رومال سیدہ باندھ, یہ ان امام والوں میں 1.25 لاکھ انبیاء بھی شامل ہیں. جبیں پہ فخر سے رومال سیدہ باندھے, امام والوں میں ہو مت گھبرا. کہا یہ حضرت قاسم سے ہر نے, کہا یہ حضرت قاسم نے ہر سے, مت گھبرا یہاں پہ فیصلے میرے چچا کے چلتے. مباہلہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, جانتے ہیں. میں شعر نظر کرتا ہوں. اٹھا بنا نہ لے کوئی دنیا اٹھا کے وہ مٹی, بنا نہ لے کوئی دنیا اٹھا کے وہ مٹی, بنا نہ لے کوئی دنیا اٹھا کے وہ مٹی, یوں نقش پا تیرے حیدر چھپا کے چل. حیدر چھپا کے چلتے ہیں. عجیب کیفیت کا شعر ہے. کہا یہ شام میں سجاد اور زینب نے, اب آ گئے ہیں تو دربار ڈھا کے چلتے. کہا یہ شام میں سجاد اور زینب نے, اب آ گئے ہیں تو دربار ڈھا کے چلتے ہیں. یہ تیرے فاقوں کا صدقہ ہے اے حسین کی ماں, کہ گھر سکون سے اہل عزا کے چلتے, کہ گھر سکون سے اہل عزا کے چلتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد والوں. ایک منقبت اور شہزادی کی پڑھ کے پھر میں مولا کائنات کی طرف آتا ہوں. آپ سلامت رہیے, آپ جیت رہیے. آیات حلتا کی سناتی ہیں روٹیاں, آیات حلتا کی سناتی ہیں روٹیاں, زہرا کے در سے عرش پہ جاتی ہیں زہرا کے. جمیل بھائی نیاز کا انتظام ہے نا, تو یہ میں بانیوں کی طرف سے نظر کرتا ہوں. آیات حلتا کی سناتی ہیں روٹیاں, زہرا کے در سے عرش پہ جاتی ہیں روٹیاں, عاشور کے ہے فاقے پہ جس کو بھی اعتراض,
आशूर के है फाके पे, लोग कहते हैं ना यार काय का फाका, क्या ये कोई बात है, ये क्या वो मामलात है। मैं शेर नजर करता हूं, कभी ऐसी बात हो तो ये शेर सुना दीजिएगा। आशूर के है फाके पे जिसको भी एतराज, भूख उस बशर की और बढ़ाती है रोटियां। आशूर के है फाके पे जिसको भी एतराज, भूख उस बशर की और बढ़ाती है रोटियां। शेर नजर करता हूं, तैयारी हो रही है ये खैबर कुशाई की, जहरा अली को जौ की खिलाती है रोटी। तैयारी हो रही है ये खैबर कुशाई की, जहरा अली को जौ की खिलाती हैं रोटियां। और ये है कनीज़े फातिमा जहरा का मर्तबा, फिजा जो चाहे अर्श से आती है, फिजा जो चाहे अर्श से आती हैं रोटियां। बढ़ती हैं जब जमी पे तबर्रुक की शक्ल में, कितने दिलों में आग लगाती है। बढ़ती है जब जमी पे तबर्रुक की शक्ल में, कितने दिलों में आग लगाती हैं रोटियां, कितने दिलों में आग लगाती हैं रोटियां। सूरज को और चांद को देखा है गौर से, जहरा के हाथ की नजर आती हैं रोटियां। सूरज को और चांद को देखा है गौर से, जहरा के हाथ की नजर आती हैं रोटियां। अब जिसने रोटी पकते हुए देखा है वो इस मंजर का, इस शेर का लुत्फ लेगा। जहरा के हाथ की नजर आती हैं रोटियां, मस हो गई हैं फातिमा जहरा के हाथ से, मस हो गई हैं फातिमा जहरा के हाथ से, और इस खुशी में फूलती जाती है रोट। मस हो गई हैं फातिमा जहरा के हाथ से, और इस खुशी में फूलती जाती हैं रोटियां। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मौला कायनात की बारगाह में चंद शेर नजर करने, मैं 4 मिसरे उससे पहले आप आजाद को सुनाता हूँ, फिर मौला की तरफ आता हूँ। एक सलावत और पढ़िएगा। तो हमारे यहाँ कराची में बड़ी मारूफ महफिल है, अबूजर साहब भी वहाँ शिरकत करते रहे, मस्जिद अस्करी में होती है। वहाँ का एक मिसरा तरह था, लब पर अली अली है तो फिर खौफेदार क्या, लब पर अली अली है तो फिर खौफेदार क्या। इसमें चंद शेर, और गालिबन वो साल शायद उस्ताद की शहादत का भी था, तो मैं चंद शेर नज़र करता हूँ। एक सलावत और पढ़ दीजिएगा मोहम्मद वाले भाई। मतला नज़र करता हूँ आप तमाम मोमिनीन के। हंस हंस के देखते हो उसे बार बार क्या, हंस हंस के देखते हो उसे बार बार क्या, मीसम ज़बां से काटोगे खंजर की धार। जीते रहिए। हंस हंस के देखते हो उसे बार बार क्या, हंस हंस के देखते हो उसे बार बार क्या, मीसम ज़बां से काटोगे खंजर की धार क्या। मदहे अली की सारी जमीनें हैं मेरे नाम, मुझसे बड़ा भी है कोई जागीरदार क्या, मुझसे बड़ा भी है कोई जागीरदार क्या। क्यों पूछते हो आज मिलेंगे कहाँ इमाम, महफिल का तुमने देखा नहीं इश्तिहार क्या, महफिल का तुमने देखा नहीं इश्तिहार क्या। कतरा रहे हो, तमाम मातमियों की नजर, कतरा रहे हो हल्क़े मातम से किस लिए, कतरा रहे हो हल्क़े मातम। यार कतरा रहे हो,
کترا رہے ہو حلقہ ماتم سے کس لیے؟ زنجیر لگ رہی ہے تمہیں ذوالفقار کیا؟ زنجیر لگ رہی ہے تمہیں ذوالفقار کیا؟ با معنی قافیہ استعمال کیا لفظ کہ چہرہ علی کا دیکھ کے منہ کیوں اتر گیا؟ چہرہ علی کا دیکھ کے منہ کیوں اتر گیا؟ دیکھا نہیں ہے آپ نے پروردگار کیا؟ چہرہ علی کا دیکھ کے چہرہ علی کا دیکھ کے منہ کیوں اتر گیا؟ دیکھا نہیں ہے آپ نے پروردگار کیا؟ اور کوئی اس شعر سے غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے اس لیے قصداً دوسرا شعر میں نے کہا دیکھا نہیں ہے آپ نے پروردگار کیا؟ اتنی سی بات ہے اے نصیری سمجھ بھی لے، اپنے کو سجدہ کرتا ہے خود کردگار کیا؟ اس سے بڑی دلیل نہیں ہے آپ کو، اس سے بڑی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس نصیری کو قائل کرنے کی۔ اتنی دھوم سے رکھتے ہیں بوتراب کسی کا ادھار کیا؟ رکھتے ہیں بوتراب کسی کا ادھار کیا؟ اب یہ دیکھیں اتنی دیر سے آپ میرا امتحان لے رہے تھے، اب آپ کی سماعت کا امتحان شعر آ گیا۔ یوم غدیر اور شب عاشور کا طواف، یوم غدیر اور شب عاشور کا طواف، اس کے سوا ہے گردش لیل و نہار کیا؟ یوم غدیر اور شب عاشور کا طواف، اس کے سوا ہے گردش لیل و نہار کیا؟ تاروں کی آسماں پر چمک ہے بڑھی ہوئی، قدموں سے مرتجس کے اڑا تھا غبار۔ تاروں کی آسماں پہ چمک ہے بڑھی ہوئی، قدموں سے مرتجس کے اڑا تھا غبار کیا؟ واعظ علی کے بغض کی پتھری جگر میں ہے، واعظ علی کے بغض کی پتھری جگر میں ہے، اندر سے کر رہا ہے خدا سنسار کیا؟ اندر سے جیتے رہیے آپ، سلامت رہیے۔ بس میرا وقت جو ہے وہ تمام ہو رہا ہے، میں ایک منقبت اور اچھا یہ تاثر چھوڑنا نہیں چاہتا اور اچھا صاحب نہیں میں پڑھتا نہیں ہوتا ترنم سے۔ اچھا اور ابو ذر بیٹھے ہوئے تو یہ تو بالکل ہی اب اچھا سنا دے۔ چلیے اب بھائی جیسا بھی ہے، یہ جمیل بھائی ہمارے بانی ہیں، بہرحال میں کوشش کرتا ہوں۔ بھائی ابو ذر صاحب آپ سے معذرت کے ساتھ ایک صلوات اور پڑھیے گا۔ جو منہ کو شراب ولا لگ گئی ہے، جو منہ کو شراب ولا لگ گئی ہے، کسی تشنہ لب کی دعا لگ گئی ہے،
کسی تشنہ لب کی دعا لگ گئی ہے. شعر قابل غور. خدا کو علی کہہ رہا ہوں میں جب سے, خدا کو علی. پریشان ہونے کی کیا بات ہے بھائی, قرآن میں موجود ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. خدا کو علی کہہ رہا ہوں میں جب سے, میرے پیچھے خلق خدا لگ. خدا کو علی کہہ رہا ہوں میں جب سے, میرے پیچھے خلق خدا لگ گئی. یہ ماتمیوں کے لیے آخری شعر ترنم سے. میرے پیچھے خلق خدا لگ گئی ہے, اور دیوانوں کی طرح سے کرتا ہے ماتم. ارے تجھے کربلا کی ہوا لگ گئی. یہ صحیح ہے. اس نے کردار کے سانچے میں مجھے ڈالا ہے. بولا بولا علی اب یہ کہہ دیا انہوں نے چھیڑ دیا تو میں 4 مصرے سنا دیتا. اسلام کی بہار ہے ماتم حسین کا, زینب کی ذوالفقار ہے ماتم حسین. اس کا کسی یزید سے رشتہ ضرور ہے, جس کو بھی ناگوار ہے ماتم. یہ بھی عسکری کا مصرع تھا, مہدی بھائی کا حکم ہے, میں پیش کرتا ہوں. بڑی تبرعی زمین تھی, بہرحال میں اس میں چند شعر تبرے کے حوالے سے, اور بہت ڈھکا چھپا ذرا تہذیب یافتہ تبرہ. یوں میرا اپنا خیال یہ ہو سکتا ہے آپ متفق نہ ہو, تبرہ وہ کرے آدمی جو امام کے سامنے بھی کر سکے. عبادت تو وہ ہے نا. زندہ یوں چلی کٹ کر زبانے میسمے تمار سن. اب سن کے تو 2 مطلب ہیں, ایک تو لسننگ والا سننے والا سن, اور دوسرا وہ سن جو آپ نہیں ہیں. دوسرا سن تو یوں چلی کٹ کر زبانے میسمے تمار سن, خنجروں نے خون تھوکا ہو گئی تلوار. خنجروں نے خون تھوکا ہو گئی تلوار سن, اے مقصر شوق سے مدح علی 100 بار سن. پہلے دل پر ہاتھ رکھ لے پھر میرے اشعار سن. اے منافق شوق سے مدح علی 100 بار سن, پہلے دل پر ہاتھ رکھ لے پھر میرے اشعار سن. اور کیا ہوا آ کر علی کے سامنے مرحب تجھے, ہاتھ سن اوسان سن رہوار سن تلوار. کیا ہوا آ کر علی کے سامنے مرحب تجھے, ہاتھ سن اوسان سن تلوار سن رہوار سن. اور بیٹھ کر ان رگوں میں عشق حیدر دوڑتا ہے رات دن, ہو نہیں سکتی ہمارے خون کی رفتار, ہو نہیں سکتی ہمارے خون کی رفتار سن. ایک شب آیا جو میرے خواب میں شمرے لئی. گھبرانا نہیں, آپ نے بھی وہی کرنا جو میں نے کیا. ایک شب آیا جو میرے خواب میں شمرے لئی, اس قدر مارے تماچے کر دیے رخسار, اس قدر مارے تماچے کر دیے رخسار سن. بڑا لطیف سا اشارہ ہے, اس قدر مارے تماچے کر دیے رخسار سن. پوچھ مت غیروں سے یہ جنگ جمل میں کیا ہوا,
بات جب گھر کی ہے گھر والی سے میرے یار سے. جیتے رہیے، مولا آپ کو سلامت رکھے. جنگل پہاڑ کرتے گئے نادے علی علی، ہم سب کی مشکلوں کو حل کرے، مشکل کشا علی ڈالے. میرے مولا کے فضائل کا ہے منکر، اس شخص کے سر پر تو مصیبت کی گھڑی ہے، اس شخص کے سر پر تو مصیبت کی گھڑی ہے. اچھا یہ بھی عسکری کی طرح اتفاق سے اس کے چند شعر نظر کرتا ہوں. سوچ لیں جو جا رہے ہیں جشن حیدر چھوڑ کر، ہم بھی جائیں گے جناح میں ان کو باہر چھوڑ کر. سوچ لیں جو جا رہے ہیں جشن حیدر چھوڑ کر، ہم بھی جائیں گے جناح میں ان کو باہر چھوڑ کر. عرش کو یوں آ رہی ہے تیغ حیدر چھوڑ کر، جیسے بیٹی جا رہی ہو باپ کا گھر چھوڑ. عرش کو یوں آ رہی ہے تیغ حیدر چھوڑ کر، جیسے بیٹی جا رہی ہو باپ کا گھر چھوڑ کر. شعر نظر کرتا ہوں. اور باندھ کر رومال زہرا ہر جو پہنچا خلد میں، باندھ کر رومال، عظمت کیا اس رومال کی، باندھ کر رومال زہرا ہر جو پہنچا خلد میں، اٹھ گئے تعظیم میں مسند پیغمبر چھوڑ. باندھ کر رومال زہرا ہر جو پہنچا خلد میں، باندھ کر رومال زہرا ہر جو پہنچا خلد میں، اٹھ گئے تعظیم میں مسند پیغمبر چھوڑ کر. ہے یہ ماتم کے خلاف انگلی اٹھانے کی سزا، ہاتھ کاٹا جائے گا پہلے تیرا سر چھوڑ کر. ہے یہ ماتم کے خلاف انگلی اٹھانے کی سزا، ہاتھ کاٹا جائے گا پہلے تیرا سر چھوڑ کر. مستقل رہتی شب ہجرت کہاں ہوتی سحر، گر علی اٹھتے نہ پیغمبر کا بستر چھوڑ. گر علی اٹھتے نہ پیغمبر کا بستر چھوڑ کر. جاہلوں اس میں رسول اللہ بھی آ جائیں گے، جاہلوں اس میں رسول اللہ بھی آ جائیں گے، ظاہلوں اس میں رسول اللہ بھی آ جائیں گے. اور کوئی نعرہ بناؤ شیعہ کافر چھوڑ. جاہلوں اس میں رسول اللہ بھی آ جائیں گے، اور کوئی نعرہ بناؤ شیعہ کافر چھوڑ. آخری شعر صاحب وہی، یہ پتہ نہیں کیوں عسکری کی محفل میں ہوتا تھا کہ ایک شعر اس ٹائپ کا ضرور ہوتا تھا. اور کوئی نعرہ بناؤ شیعہ کافر چھوڑ کر، رشتہ داری کی نظر سے دیکھیے جنگ جمل. عجیب قافیہ ہے اس میں افضل. رشتہ داری کی نظر سے دیکھیے جنگ جمل، لطیف ہونا چاہیے تبرہ. رشتہ داری کی نظر سے دیکھیے جنگ جمل، مل گئی غیروں سے بھابی اپنا دیور چھوڑ. بس ایک منقبت کے چند شعر اور آخر میں جمیل بھائی نے بے شمار ایک منقبت کے چند شعر نظر کرتا ہوں کہ ابھی سے کہتے ہو غالی یہ کم نگاہی نہیں، ابھی سے کہتے ہو غالی یہ کم نگاہی نہیں، ابھی تو میر تکلم نے کچھ پڑھا ہی نہیں.
ابھی تو میر تکلم نے کچھ پڑھا ہی نہیں، اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں. دوسرے مصرے مہدی بھائی دلیل ہے، اور دلیل اتنی مضبوط ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، یہ دلیل قائم رہے گی. اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں، خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہ. سلامت رہی. اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں، خود علی ہے. اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں، خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں. یا علی، خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں. عجیب بات ہے، نبیوں سے تو ملا ہی نہیں. عجیب بات ہے، نبیوں سے تو ملا ہی نہیں. میرے خیال سے تو کربلا گیا ہی. علی علی عجیب بات ہے، نبیوں سے تو ملا ہی نہیں. میرے خیال سے تو کربلا گیا ہی نہیں. ہے ایک ضرب کی قیمت عبادت ثقلین. قیمت بھی نہیں ہے بلکہ ضرب افضل ہے. ہے ایک ضرب کی قیمت عبادت ثقلین. ابھی تو سجدہ علی کا کوئی تلا نہیں. ایک ضرب کی قیمت عبادت ثقلین. ابھی تو سجدہ علی کا کوئی تلا ہی نہیں. ابھی تو سجدہ علی کا کوئی تلا ہی نہیں. غدیر خون کی منافق سے مانگتے ہو سند، غدیر خون کی مقصر سے مانگتے ہو سند. تمہیں پتا نہیں گونگا تو بولتا ہی. علی آپ جیتے رہے. غدیر خم کی مقصر سے مانگتے ہو سند. تمہیں پتا نہیں گونگا تو بولتا ہی نہیں. تمہیں پتا نہیں گونگا تو بولتا ہی نہیں. بس ایک شعر اور. تمہیں پتا نہیں گونگا تو بولتا ہی نہیں، اور زمانہ آگ کے ماتم کا یہ اثر دیکھے. زمانہ آگ کے ماتم کا یہ اثر دیکھے. وہ جل رہا ہے جو اس آگ پر چلا ہے. وہ جل رہا ہے جو اس آگ پر چلا ہی نہیں. آخری شعر جو پہنچ جائیں میری طرف سے انہیں واہ ہے. زمانہ آگ کے ماتم کا یہ اثر دیکھے، جو وہ جل رہا ہے جو اس آگ پر چلا ہی نہیں. عجیب نعرہ بنایا ہے ضد میں مولا کی. عجیب نعرہ بنایا ہے ضد میں مولا کی. بہر تو چھوڑیے اس میں تو قافیہ ہی نہیں. بس آخر میں جمیل بھائی کے تعمیل حکم میں ایک مسدس جنگ صفین کے حوالے سے ابو الفضل کی بارگاہ میں
بس میں نظر کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا سرکار ابو الفضل کے لیے 4 مصرے پہلے پیش کرتا ہوں. ایک مرتبہ درود پڑھیے گا محمد والے محمد. ہو نہیں سکتا کبھی بھی ذکر کم عباس کا, واہ ہو نہیں سکتا کبھی بھی ذکر کم عباس کا. بے شک. آج تک آباد ہے سینوں میں غم عباس کا. واہ آج تک آباد ہے سینوں میں غم عباس کا. کاٹنے والے نے 2 ہی ہاتھ کاٹے ہیں مگر ان گنت ہاتھوں میں اٹھتا ہے علم عباس. کیا بات ہے. جیتے رہیے, مولا آپ کو آباد شاد رکھیں, سلامت رہیے. مہدی بھائی نے علم کا ذکر کیا تو میں بھی علم کے 4 مصرے پیش کرتا ہوں. یہ جو گلی گلی کوچا کوچا کریا کریا ملک ملک یہ غازی کا نشان لہرا رہا ہے, اس کے پیچھے سبب کیا ہے, علت کیا ہے, وہ میں نظر کرتا ہوں. یا عباس یا یا 4 مصرے بھائی آپ تمام مومنین کی نظر. عرش سے آئی صدا اے میرے پیارے عباس, یہ جہاں چیز ہے کیا آج سے ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا آج سے ہم تیرے ہیں. دیکھ اللہ نے وعدے کو نبھایا اپنے, مسجدیں اتنی نہیں جتنے عالم تیرے. مسجدیں اتنی نہیں جتنے علم تیرے ہیں. 4 مصرے اور تاکہ آپ مسدس کے لیے آمادہ ہو جائیں, میں 4 مصرے, ایک ہندوستان کے کسی شاعر نے 4 مصرے لکھے تھے, اس کے جواب میں نے 4 مصرے لکھے تھے. تو پہلے وہ ہندوستان کے شاعر کے 4 مصرے سنا کے انہیں بھی داخل ثواب کرتا ہوں, پھر اپنے 4 مصرے سناتا ہوں. ہندوستان کے شاعر کہتے ہیں کہ رب سے کہتے تھے حضرت یوسف یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا, اتنے بھائی نہیں دیے ہوتے, ایک عباس دے دیا. اب یوسف نے تو دعا کر دی, لیکن عباس کو مانگنے کے لیے کوئی کرائیٹیریا تو ہونا چاہیے بھائی. ہر آدمی کو تو عباس نہیں مل سکتا, تو میں وہ کرائیٹیریا بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ بولا ہوگا خدا یہ یوسف سے حق کا الماس کیسے دے دیتا. تم نہ شبیر ہو نہ ماں ہے بطول, تم کو عباس کیسے دے. یا بھولے سے کسی کا بنا ہم خلاف ماتم فتویٰ مانیں گے, دنیا میں آیا جذبہ احساس کریں گے, دم ہے کسی میں تو ہمیں روک لے آ کر, دیکھو میں بھی ہم ماتم عباس کریں گے. سبحان اللہ. بس آپ آزاد کی اجازت ہے, صفین میں سنا دوں آپ کو آزاد کی اجازت. میں صفین کے چند بند بس نظر کرتا ہوں. پہلی غازی شہنشاہ کی مختصر لڑائی اور عجیب لڑائی ہے اور عجیب مناظر ہیں اس جنگ کے, تو میں نے کچھ 1 آدھ بند جنگ کا سناتا ہوں اور 3-4 بند مولا کے خیمے کے حوالے سے کہ اس وقت ہو کیا رہا تھا اور ابو الفضل کی کیا عالم تھا, وہ میں صفین میں نظر. ہو سکتا ہے آپ نے سنی بھی ہو میر صاحب سے. ایک صلوات غازی کی خوشنودی کے لیے پڑھ دیجئے. پیچھے والے دوست بھی آمادہ ہیں یا صرف یہ میں آگے والے ہمارے بس جیتے رہیے. ہاں پچھلا محلہ مہدی بھائی کے بقول. ایک صلوات اور پڑھ دیجئے محمد والے. جمیل بھائی آپ کے تعمیل حکم کرنے جا رہا ہوں, آپ جانے منقبت جانے. یہ قرآن شجاعت سے میں یاسین سناؤں. جیتے رہیے. قرآن شجاعت سے میں یاسین سناؤں. قرآن شجاعت سے میں یاسین سناؤں, دل والو صفے باندھو میں صفین سنا. جیتے رہیے. دل والو صفے باندھو میں صفین سناؤں, کیا خیمہ حیدر کا ہے صفین میں منظر. تصور میں وہیں چلیں آپ میرے ساتھ ساتھ. کیا خیمہ حیدر کا ہے صفین میں منظر,
झुरमट में सितारों की है एक चांद जमी पर। अगला मिसरा खोल रहा है, झुरमट में सितारों की है एक चांद जमी पर, मौला के पिसर चारों तरफ बीच में हैदर के पिसर चारों तरफ बीच में हैदर, हैरान है खुद देख के ये मालिक अश्तर। अजीब मंजर है, मौला के सारे बेटे मौला के गिर्द जमा हैं, मालिक अश्तर हैरान है। और मालिक अश्तर का हैरान होना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि मालिक के लिए खुद मालिक के मालिक का फरमान यह है कि मालिक की अली के लश्कर में वही हैसियत है जो नबी के लश्कर में अली की हैसियत है। इस हस्ती का नाम है मालिक अश्तर। कैसा मंजर था कि मालिक हैरान हो रहे हैं। कुरान शजाअत से मैं यासीन सुनाऊं, दिल वालों सफ़े बांधों में सिफीन सुनाऊं, क्या खेमा हैदर का है सिफीन में मंजर, झुरमट में सितारों की है एक चांद जमी पर, हैदर के पिसर चारों तरफ बीच में हैदर, हैरान है खुद देख के ये मालिक अश्तर। आईना नूर एक कई अक्से जली है, आईना नूर एक कई अक्से जली है, मौला कहूं किसको यहां सारे आई। मौला कहूं जीते रहिए। अली है यो मौला कहूं किसको यहां सारे ही अली है। मंजर और आगे बढ़ रहा है, बेटों से मुखातिब हुआ इमरान का बेटा, बेटों से मुखातिब हुआ इमरान का बेटा, दिल मुझसे ये कहता है मेरा है बनी जहरा, यानी है ये खालिक के इरादे का इरादा, मैदान में लड़े आज कोई बेटा अली का। अजीब ख्वाहिश है मौला कायनात की। मौला कह रहे हैं मेरा कोई बेटा आज जाके जंग करे, मैदान में लड़े आज कोई बेटा, बैत काबिल गौर, मैदान में लड़े आज कोई बेटा अली का, खुल जाए कि वलियों का वली लड़ता है कैसे, खुल जाए कि वलियों का वली लड़ता है कैसे, मैं भी तो जरा देखूं अली लड़ता है। मैं भी तो जरा देखूं, मैं भी तो जरा देखूं, मैं भी तो जरा देखूं अली लड़ता है कैसे। एक गोशे से सुनकर ये उठा कोई दिलावर, एक गोशे से सुनकर ये उठा कोई दिलावर, कद 13 बरस में अबू तालिब के बराबर, कद 13 बरस में अबू तालिब के बराबर, सूरत में अली हमजा सिफत अज़्म में जाफर, सर ताबा कदम कुदरत माबूद का पैकर, जहरा की सदा आई ये अलमास लड़ेगा, जहरा की सदा आई ये अलमास लड़ेगा, हसनैन के बाबा मेरा अब्बास, हसनैन के बाबा मेरा अब्बास लड़ेगा, हसनैन के बाबा मेरा अब्बा। ये मिसरा याद रहेगा तो आपको अगली बैत में लुत्फ आएगा। हसनैन के बाबा मेरा अब्बास लड़ेगा, गोया हुआ फिर हसनैन के बाबा मेरा अब्बास लड़ेगा, फिर दस्ते अदब जोड़ के गोया हुआ ज़ैगम, ए महरम असरार खुदा खालिक आदम, ए महरम असरार खुदा खालिक आदम, हसरत है हमारी भी लड़ाई ये लड़े हम, वादा ये रहा आपसे ए क़िबले आलम। अबुल फजल कह रहे हैं मौला कायनात से, वादा ये रहा, पिछली बैत याद है, वादा ये रहा आपसे है क़िबले आलम, ज़हरा की तमन्नाओं का आकाश न कहना,
دشمن نہ علی کہہ دیں تو عباس. جیتے رہیے یار. دشمن نہ علی کہہ دیں. دشمن نہ علی کہہ دیں تو عباس نہ کہنا. سج بن گیا خیمے میں جو حیدر کا دلارا, صدقہ میرے غازی کا وفاؤں نے اتارا. چہرے پہ نقاب آپ یہ کرتا ہے اشارہ, تاریخ نے دیکھا کہاں منظر یہ دوبارہ. ابو الفضل کے چہرے پہ مولا نے نقاب ڈال دیا تھا, اب اس نقاب سے میں کہیں اور لے جانا چاہتا ہوں آپ کو. چہرے پہ نقاب آپ یہ کرتا ہے اشارہ, تاریخ نے دیکھا کہاں منظر یہ دوبارہ. چہرے پہ نقاب آپ یہ کرتا ہے اشارہ, تاریخ نے دیکھا کہاں منظر یہ دوبارہ. پردے میں کچھ اس طرح سے عباس جری تھے, پردے میں کچھ اس طرح سے عباس جری تھے, جیسے پس پردہ شب معراج. جیسے پس پردہ, سلامت رہی, جیسے پس پردہ, جیسے پس پردہ شب معراج علی تھے. خیمے سے برآمد ہوا حیدر کا غضنفر, غیظ و غضب و روب و جلال آئے عقب پر. تیار نظر آیا جو لشکر پس لشکر, جبریل نے دم نادے علی کر لی پروں پر. ہائے 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 ہائے. جبریل نے دم نادے علی کر لی پروں پر. ہیبت تھی عجب سانس فرشتوں کے چڑھے تھے, ہیبت تھی عجب سانس فرشتوں کے چڑھے تھے. خود موت سے چھپ کر ملک الموت کھڑے. خود موت سے چھپ کر ملک آخری بند, بس غازی کی جنگ کے منظر کا آخری بند. خود موت سے چھپ کر ملک الموت کھڑے تھے. یہ 13 برس کی عمر ہے, یہ ذہن میں رہے. پٹکے سے پکڑ کر جسے میدان میں پٹکا, 13 برس کا عباس ہے. پٹکے سے پکڑ کر جسے میدان میں پٹکا, مرنے میں نہ باقی رہا اس کے کوئی کھٹکا. گردن سے اٹھا کر جسے تھوڑا دیا جھٹکا, ایسا لگا مجرم کوئی پھانسی پہ ہے لٹ. 13 برس کا عباس. ایسا لگا مجرم کوئی پھانسی پہ ہے لٹکا. آخری بیت, حیراں تبرو تیرو سپر خود و سنا تھے. حیراں تبرو تیرو, سب لوہے کی چیزیں, حیراں تبرو تیرو سپر خود و سنا تھے. لوہے میں بھی شیر کے پنجے کے نشان. نہیں مجھے یاد نہیں. اچھا یار یہ نہیں, تسبیح کو منظوم ہونا چاہیے, فکر کی تسبیح کو منظوم ہونا چاہیے. فرش غم پہ صورت مغموم ہونا چاہیے, فرش غم پہ صورت مغموم ہونا چاہیے. عباس رتبہ عباس کا بسم اللہ بسم اللہ. فکر کی تسبیح کو منظوم ہونا چاہیے, فکر کی تسبیح کو منظوم ہونا چاہیے. فرش غم پہ صورت مغموم ہونا چاہیے. رتبہ غازی عباس کا سمجھنے کے لیے آدمی کو کم سے کم معصوم ہونا چاہیے. زمانہ اب یہ کہہ رہے ہیں, میں بھائی یہ میں نہیں بھائی, یہ بانی کہہ رہے ہیں. جو ایک بار بنا ہے وہ شاہکار ہوں میں. زمانہ جان لے حیدر کی ذوالفقار ہوں میں. میں آج
اپنا، اور بس اب تمہید کا وقت نہیں ہے، میں آج اپنا تعارف تمہیں کراتی ہوں، حجاب اپنی خلقت سے میں اٹھاتی ہوں، حسب نسب ہے میرا کیا بھی بتاتی ہوں، میں مثل بوذر و سلمہ علی کی ساتھی ہوں، میں مثل بوذر و سلمہ علی کی ساتھی ہوں، خدا نے نور کی آتش میں مجھ کو ڈھالا ہے، فلک پہ کتنے برس کبریا نے پالا ہے، فلک پہ کتنے برس کبریا نے پالا ہے، پھر ایک دن میرے خالق نے فیصلہ کر کے، دوسرا مصرع بہت قابل غور ہے، پھر ایک دن میرے خالق نے فیصلہ کر کے علی کو سونپ دیا خود سے مشورہ کر، علی کو سونپ دیا خود سے مشورہ کر کے، قدم اٹھایا ہے میں نے بھی حوصلہ کر کے، یہ دن نصیب ہوا ہے خدا خدا کر کے، ملک زمین پہ لائے حکایتوں کی طرح، میں آسمان سے اتری ہوں آیت، جیتے رہیے، میں آسمان سے اتری ہوں آیتوں کی طرح، کہاں اتری؟ احد کے رن میں میری رسم رونمائی ہوئی، احد کے رن میں میری رسم رونمائی ہوئی، زمین پہ پہلے ہی دن کفر سے لڑائی ہوئی، علی کی قوت بازو سے آشنائی ہوئی، شکست رونے لگی ایسی جگ ہسائی ہوئی، خدا نے غیب سے لشکر کشائی دی ہے مجھے، رسول پاک نے خود منہ دکھائی دی، رسول پاک نے خود منہ دکھائی دی ہے مجھے، میرے امام نے جب مجھ کو بے نیام کیا، آئے آئے میرے امام نے جب مجھ کو بے نیام کیا، ادب سے پہلے تو میں نے انہیں سلام، ادب سے پہلے تو میں نے انہیں سلام کیا، قدم کو چوم کے مولا سے پھر کلام کیا، کہ یاد کیسے مجھے اے میرے امام کیا، کہیں تو لاشوں سے میدان کو پاٹ کر رکھ دوں، فقط بدن نہیں روحوں کو کاٹ، فقط بدن نہیں روحوں کو کاٹ کر رکھ دوں، فقط بدن نہیں روحوں کو کاٹ کر رکھ دوں، ہر ایک جری میرے جوہر کا مدح خوان رہا، میری یما سے جو نکلا وہ بے امان رہا، تھک گئے آپ، سچی بات یہ ہے، میری یما سے جو نکلا وہ بے امان رہا، بشر رہا نہ کوئی جسم پر نشان رہا، ہمیشہ جنگ میں مجھ کو یہ اطمینان رہا، کیا اطمینان ہے ذوالفقار کو دیکھیے گا، ہمیشہ جنگ میں مجھ کو یہ اطمینان رہا، ابو تراب نے مجھ پر یہ اعتبار کیا، ابو تراب نے مجھ پر یہ اعتبار کیا، پلٹ کے لاش نہ دیکھی جو میں نے وہاں، پلٹ کے لاش نہ دیکھی جو میں نے وار کیا، پلٹ کے لاش نہ دیکھی جو میں نے وار کیا، میں آسمان سے نظریں ملا کے چلتی ہوں، میں آسمان سے نظریں ملا کے چلتی ہوں، ایک صلوات پڑھیے گا محمد آمین، میں آسمان سے نظریں ملا کے چلتی ہوں، ہمیشہ جنگ میں آگے ہوا کے چلتی ہوں، ہمیشہ جنگ میں آگے ہوا کے چلتی ہوں، میں جس پہ چلتی ہوں اس کو بتا کے چلتی، میں جس پہ چلتی ہوں اس کو بتا کے چلتی ہوں، نکالی روح صدا زخم کے جھروکے سے، کسی کا سر نہیں کاٹا ہے میں نے دھوکے، کسی کا سر نہیں کاٹا ہے میں نے دھوکے سے، آخری بند جو مجھے یاد ہے، کسی کا سر نہیں کاٹا ہے میں نے دھوکے سے، اگرچہ پے کرے آہن ہوں پھر بھی نور ہوں میں، اگرچہ پے کرے آہن ہوں پھر بھی نور ہوں میں، نگاہ عرش سے دیکھو تو کوہ طور ہوں میں،
گواہی دیں گے یہ بہلول باشعور ہوں میں، لہو میں ڈوبی ہوں اور رچ سے بھی دور ہوں میں. جیتے رہیے. چھٹے مصرے میں دلیل ہے اس کی. لہو میں ڈوبی ہوں اور رچ سے بھی دور ہوں میں، لہو میں ڈوبی ہوں اور رچ سے بھی دور ہوں میں، لہو میں ڈوبی ہوں اور رچ سے بھی دور ہوں میں. خدا کا شیر مجھے جب بھی گھر میں لایا ہے، خدا کا شیر مجھے جب بھی گھر میں لایا ہے. ارے میرا رسول کی بیٹی نے منہ دھلایا. پانچ منٹ تشریف رکھیں آپ، بیٹھو یار. مومنین کرام، آج دعاؤں کی شب ہے. دعاؤں کے لیے بھی آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ خاص طور پہ امیر تکلم بھائی کے لیے کہ پروردگار انہوں نے جو نوکری بی بی کی بارگاہ میں کی ہے مولا اس کو قبول فرمائے. آپ تمام مومنین اور مومنات جو یہاں اس میلاد میں تشریف لائیں، پروردگار سب کی دلی خواہشات کو پورا فرمائے. شیعان حیدر کرار دنیا کے جس کونے میں موجود پروردگار ان سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. اور آخر میں ایک مرتبہ پھر اپنے ان مومنین کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، حاجی محمد موسیٰ، مرحوم حاجی فیاض موسیٰ، علامہ نجفی صاحب، علامہ ہاشم رضا، عباس چاچا، اختر حسین زیدی بیچارے کی 2 دن پہلے جوان موت ہوئی ہے. اور منور بطول ہمارے ایک ماتمی کی والدہ ہیں، محمد نذیر ایک ہمارے ماتمی کے والد ہیں. ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے گا. محمد رفیق شعبان کو بھی اور میرے والدین کو بھی پلیز اس میں شامل کر لیجیے. اور کل 2:30 بجے حیدرآباد کالونی میں امیر تکلم صاحب انشاءاللہ کلام پیش کریں گے. انہوں نے آپ سے درخواست کی مومنین سے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیے. مل کے دعائیں میں زمانہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کیک کٹی ہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. محمد وآل محمد صلوات. لوح و قلم کے مالک زہرا کے چین سے، لوح و قلم کے مالک زہرا کے چین سے، قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے، قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے. لوح و قلم کے مالک زہرا کے چین سے، لوح و قلم کے مالک زہرا کے چین سے، قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے، قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے. جس روز آئے دنیا میں وہ فخر کبریا، فطرس کو دردائر کو دی کس نے تھی شفا، پوچھو نبی سے فاتح بدر و حنین سے، پوچھو نبی سے فاتح بدر و حنین سے،
قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے، قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے۔ لوح و قلم کے مالک زہرا کے چین سے، لوح و قلم کے مالک زہرا کے چین سے، قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے، قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے۔ شبیر وہ ہے جس کا مقروض ہے خدا، راہب کی طرح مانگ لو ہے در سخا، اس ناز انبیاء سے اس دی کی زین سے، اس ناز انبیاء سے اس دی کی زین سے، قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے، قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے۔ لوح و قلم کے مالک زہرا کے چین سے، لوح و قلم کے مالک زہرا کے چین سے، قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے، قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے۔ دین نبی کے سر سے مشکل جو ڈال دے، راہ خدا میں وہ جو اصغر سوار دے، خون علی محمد کے نور عین سے، خون علی محمد کے نور عین سے، قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے، قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے۔ مولا میرا بھی گھر ہووے اتے الماد چھا ہووے، مولا میرا بھی گھر ہووے اتے الماد چھا ہووے، مولا میرا بھی گھر ہووے اتے الماد چھا ہووے، میرے دروازے تے لکھیا، میرے دروازے تے لکھیا، پنجا بارہ دنا ہووے، مولا میرا بھی گھر ہووے اتے الماد چھا ہووے، مولا میرا بھی گھر ہووے اتے الماد چھا ہووے، میلاد مصطفیٰ مولا میں اپنے گھر گھرانا ہے، حسن مولا دا دسترخوان میرے وچ سجانا ہے، گواوا میں جتھے لنگر، گواوا میں جتھے لنگر، کوئی ایسی بھی تھا ہووے، مولا میرا بھی گھر ہووے اتے الماد چھا ہووے، مولا میرا بھی گھر ہووے اتے الماد چھا ہووے، مولا میرا بھی گھر ہووے اتے الماد چھا ہووے، دم مست کلندر مست، دم مست کلندر کلندر مست، دم مست کلندر کلندر مست، دم مست کلندر، ظہور مرتضیٰ تیرا رجب نو میں مناواں گا، ماہ شعبان وچ ہر سال سارا گھر سجاواں گا، آوے نو روز خوشیاں دا، آوے نو روز خوشیاں دا،
مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علماد شاہ ہووے دم مست کلندر مست دم مست کلندر ہر ایک زمین ہر ایک زمانہ بطول کا ہر ایک زمین ہر ایک زمانہ بطول کا یہ ساری کائنات ہے یہ ساری کائنات ہے صدقہ بطول کا ہر ایک زمین ہر ایک زمانہ بطول کا تطہیر کی یہ حد